بچنا بھول جائیے نا. آج کا یہ خاص انٹرویو، خاص بات چیت، خاص ملبوسات میں اور خاص چیزوں کے ساتھ. اس کو بولتے ہیں کھڑلی. جب ہمارے لوگ بہکو میں جاتے تھے اور ساز و سامان لیا کرتے تھے ساتھ میں، اس میں آٹا چاول لے کے ہو جاتے تھے. سے ہماری زبان میں بولتے ہیں ہم جو، جب پرانے زمانے میں یا پہلے وقت میں برف بہت زیادہ پڑتی تھی اور ہمارے لوگ اس سے برف اتارا کرتے تھے کوٹھوں سے. آئیے آپ کی ملاقات شاہدہ خانم سے کرواتے ہیں. تو ہماری جڑی ثقافت تھی گوجری، جو ہمارو کلچر تھو وہ ہم لوگ بھول گیا. اس سے نہ دیکھ کے میں یہ سٹارٹ کیوں کہ ہوں اپنا گرام ایک میوزیم سٹارٹ کرو، جس سے ہمارا جڑے آن والی جنریشن ہے انہوں نے بھی پتہ چلا کہ جڑا ہمارا دادا اجداد تھا وہ کس طرح کی زندگی بسر کیا کرے تھا. میں بی اے کی ہوئی ہے وومنس کالج ایم اے روڈ سری نگر. وہ اسکول میں تھی، اسکول میں پڑھوں تھی. میں نہیں پتہ تھا کہ ہمارو کلچر کیا ہے اور ہم کس طرح کی ہماری زندگی بسر کریں تھا. ہمارا جڑا دادا اجداد ہے وہ کس طرح کی زندگی بسر کریں تھا، میں نے بالکل بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا. اور میں کئی انٹرو میں یہ کیوں بھی ہے کہ ہم پروگرام کرن گیا تھا 2016 میں بھوپال. لوک رنگ ٹرائبلوں کو پروگرام تو وہ ہر ایک ٹرائبل نے آپ مطلب جڑو بھی ان کو کلچر تھو وہ لے کے آیا تھا. ان کو جڑو ڈریس تو وہ بالکل سیم تو. اور جڑا ہم تھا، ہم کسی کی ٹوپی الگ تھی، کسی کو کپڑوں الگ تھو کہ ہم بالکل ڈفرینٹ تھا انہوں تے. پھر میں سوچوں کہ ہوں بھی دیکھوں کہ مارو کلچر کیا ہے. اتو پھر واپس آیا تو پھر آ کے میں پوچھو بھی اپنا جڑا بھی مارا بزرگ ہی انہوں تے میں پوچھو کہ تم ہمیں دسو کہ مارو کلچر کیا ہے، ہم کیڑی چیز یوز کرا تھا لان واسطے، کھان واسطے، رہن سہن واسطے. پھر کچھ لوگوں نے میری سپورٹ کی، سوسائٹی میں لوگ جڑا انہوں نے میری سپورٹ کی، جڑا ہمارا اس گجر کلچر واسطے کام کرنے لگا. پھر انہوں نے بھی دسیو کہ اس طرح ہمارا یہ ڈریس تھا، یہ ہماری جیولری تھی. پھر ہم اس طرح کی زندگی بسر کرا تھا کہ جڑو ہمارو کھان پین کو تھو یا ہمارو رہن سہن تو. پھر انہوں نے آئیڈیا لے کے تے میں یوں بڑا جڑی ہماری یہ چیز ہے وہ اپنا ہاتھاں نال بناوے تھا، شوق نال بناوے تھا اور محنت نال بناوے تھا. یہ مشین اس میں یوز نہیں ہوئے تھی. ساری بھی جڑی چیز ہے وہ ہاتھاں کی بنی ہوئی تھی. جس طرح ہمارو کپڑوں ہے، ہمارو لباس ہے یا ہماری پھر فرنیچر ہے. دیکھو آج کل ہم لوگ صوفہ یوز کرا، وہ لوگ ہمارے پیڑو یوز کریں تھا، پیڑو بناوے تھا، ہاتھاں نال بناوے تھا، رسیاں نال بناوے تھا، چم نال بناوے تھا. اور ان کی زندگی مطلب بالکل ہماری زندگی تے مختلف تھی. ان کو شوق ان کی چیزاں میں اٹریکشن ہے، وہ چیز دیکھنے واسطے انسان خوش ہوا. ان کی چیز آ کر دیکھنا انسان نہ سکون ملا کہ ہماری کتنی ہمارو کلچر کتنا خوبصورت ہے اور اس نہ ہم کیوں بسرا بھی لگا. اس نہ بسرنو نہیں، اس نہ لے کے اگے چلنا ہے. جتنا بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے یوں ہی کہوں گی کہ تم ایک دم اپنا کلچر نہ لے کے آؤ، ایک دم ہوں تمنا نہیں کہتی کہ تم نہ جی اسی نہ یوز کرو. ٹھیک ہے زمانہ کا نال چلنا ہے انسان نہ، مگر آپ جڑو کلچر ہے اس نہ بھولو. ہماری کمیونٹی ہے یا ہماری کمیونٹی کے علاوہ دوجی کا کمیونٹی ہے. جس طرح کشمیر میں مجھ ساری کمیونٹی ہیں، کشمیری ہیں، ڈوگری ہیں، وہ بھی اپنا کلچر نہ رہیں، کیونکہ ہر کسی کو کلچر مجھ خوبصورت ہے. اور انشاءاللہ رحمان امید کروں کہ سارا لوگ اس نہ آگے لے کے چلیں گے. اس کو ہم اپنی زبان میں کھڑامہ بولتے ہیں، جو پیروں میں پہننے کے کام آتی تھی اور یہ لکڑی کی بنتی تھی. تب ہم آج کے ماڈرن زمانے میں جب ہم پہنتے ہیں ہائی ہیل تو ہمارے بزرگوں نے یہ پہن کے رکھی ہوئی ہے. کو مشق بولتے ہیں، جو اسکول میں بچے لیا کرتے تھے صبح پریئر پہ، اور ہر روز نئی لکھنی پڑتی تھی. گجرات میں لوگ ڈانڈیا کھیلتے، ہمارے یہاں گتکا کھیلا کرتے تھے. اور یہ بنا ہوا اس کا سٹرکچر یہ ایز اے سیفٹی بنا کے رکھا ہوا. تب جو لکڑی کا بنا ہوا تھا یہ کھانا کھانے کے کام آتے تھے. شنک اس میں یہ آٹا گوندنے کے کام آتا تھا یا پھر کھانا کھانے کے کام آتا تھا. یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے. اس کو ہم کنڈا بولتے ہیں اپنی زبان میں، جو ایز اے واشنگ مشین کام آتا تھا. اس میں کپڑے دھوتے تھے اور لاتے. اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں پیڑا، جو ایز اے چیئر کام آتی تھی. آج کل کے زمانے میں ہم لوگ جہاں صوفہ چیئرز یوز کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ یوز کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہو گیا دلڑا. جیسے آج ہم دہیج میں سونا وغیرہ دیتے ہیں، ہمارے تب ہمارے جو ہیں وہ چاندی کا دیتے تھے. یہ ہو گئی تلواریں، جس سے ہمارے لوگ شادی بیاہوں کے یا کسی بھی خوشی کے موقع پہ اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا خصوصی کھیل ہوتا تھا اس ٹائم پہ. ایک گتکا اور ایک تلواریں. چارپائی ہے، اسے ہم کھٹ بولتے ہیں اور منجا بھی بولتے ہیں. یہ جو ہے یہ کم سے کم تقریباً میرے پاپا کے بولنے کے مطابق یہ 150 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ ان کے دادا جو تھے ان کے پھر آگے سے ان کی کسی پیڑھی کی تھی اور یہ ہماری پیڑھی در پیڑھی چلتی آ رہی ہے.
میری ساری گدریاں واسطے یہی میسج ہے کہ تم اگر کوئی کام کرنو چاہے تو اس نہ شوق نال کرو، تھارو کام جتنو اصل ہوئے گا اتنی تھاری زندگی بھی اصل ہوئے گی۔ شاہدہ خانم کے اس میوزیم میں آ کے کافی سکون حاصل ہوا۔ شاہدہ خانم کی یہ کوشش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور شاہدہ خانم کو سپورٹ ضرور کریے گا، کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے گجر کلچر کو کہیں نہ کہیں محفوظ رکھنے کی یہ انوکھی پہل کی ہے، اور اس پہل میں ابھی تک انتظامیہ کی یا حکومت کی یا سرکار کی کس طرح سے مدد یا سپورٹ انہیں ملی ہے شاہدہ خانم نے اپنے الفاظ میں بتا دیا، لیکن امید ہے انہیں کہ یہ چیز آگے بڑھانے میں یا میوزیم آگے بڑھانے میں اور دنیا کو یہ چیز جتانے میں کہ گجر کلچر یا پہاڑی کلچر کتنا بہترین کلچر تھا یا کتنا شاندار کلچر تھا پرانے وقت میں، اس چیز کو آگے لے جانے میں شاہدہ خانم کو سرکار ضرور مدد کرے گی، یہ امید ہے انہیں۔ اس دور جدید کے ساتھ چلنا کوئی غلط بات نہیں ہے، شاہدہ خانم کی یہ بات بالکل متاثر کرنے والی ہے کہ دور جدید کے ساتھ چلنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اپنی وراثت کو بھول جانا غلط بات ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہماری ملی ذمہ داری ہے۔ شاہدہ خانم کی یہ کوشش کتنی اچھی لگی اس پر رائے اپنی ضرور دے دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔